بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصرہ ملک۔ ناظرین، اظہار رائے کی آزادی اور اختلاف رائے کسی سوسائٹی کے لیے سپورٹر ہوتی ہے، اور اس سوسائٹی کے لیے جہاں افراتفری پیدا ہونے کا امکان ہو، قیاس پیدا ہونے کا امکان ہو، وہاں پہ اختلاف رائے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف اور بحث مباحثے ہی ان مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ سوسائٹی میں اگر آواز دبے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ کیا جائے تو آپ صحیح راستے پہ جانا آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آزاد میڈیا ریاست کو مضبوط بنانے کا باعث بنتا ہے۔ اگر کسی ریاست کے اندر میڈیا آزاد نہ ہو اور میڈیا اپنے بھرپور طریقے سے کام نہ کر رہا ہو تو پھر افواہیں جنم لیتی ہیں، اور افواہوں کے ساتھ ساتھ پھر افراتفری کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان میں میڈیا میں بے شمار غلطیاں اور خرابیوں کے باوجود مجموعی طور پر دیکھا جائے تو میڈیا نے ایک بڑی قربانیاں دے کر ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ اور اس لمبے سفر کے دوران سوسائٹی میں لوگوں کی اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ لوگوں کو انفارمیشن دینے تک، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اطلاعات کی فراہمی کے ساتھ لوگوں کی تربیت میں بھی اپنا ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب دنیا ایک گلوبل برج کی صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ کورونا وائرس آیا تو اگر اس ملک کے اندر یا ان ممالک میں جہاں میڈیا پر پابندیاں ہیں، اگر ایسی آزادی نہ ہوتی کہ وہاں سے رپورٹنگ نہ ہو پاتی، وہاں سے لوگوں تک اطلاعات نہ پہنچ پاتی، تو یہ کتنے بڑی افراتفری کو جنم دیتا۔ اب ان ملکوں کو بھی احساس ہو چلا ہے جہاں پہ میڈیا پر پابندیاں ہیں، وہاں سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے تو عوام کو اطمینان دینے کے لیے، عوام تک اطلاعات پہنچانے کے لیے، عوام کی رہنمائی کرنے کے لیے، صحیح معلومات ان تک پہنچانے کے لیے آزاد میڈیا کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے دوران بھی جس طریقے سے میڈیا نے ایک اپنا پازیٹیو کردار ادا کیا، حکومت بھی اور تمام ادارے بھی اس پازیٹیو کردار کو آج بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ملک کے اندر جو سوشل ایشوز ہیں اس پہ بھی میڈیا نے ہمیشہ اپنی آواز اٹھائی، غریب آدمی کی، پسے ہوئے طبقات کی۔ اگر حکومت سے کسی کو شکایات ہیں تو اگر عوام کی رائے ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، کالم کے ذریعے حکومت تک پہنچتی ہیں تو حکومت کے لیے ایک رہنمائی کا ایک ایسا سیڑھی مل جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں حکومت اپنی پالیسیاں بھی ترتیب دے سکتی ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے میڈیا ملک کے دیگر اداروں کی طرح مشکلات کا شکار ہے۔ اس میں بہت سے فیکٹرز موجود ہیں۔ ایک فیکٹر ملک کی اکانومی کی صورتحال ہے۔ جب معاشی صورتحال بگڑی تو اس کا اثر بھی براہ راست میڈیا پر بھی پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جس پہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر دیگر شعبوں کے لیے حکومت پاکستان ایم ایس ٹی اسکیم دے سکتی ہے، سپورٹ کر سکتی ہے، قانون سازی کر سکتی ہے، اور کہیں اگر کوئی کوتاہی موجود ہے اس کو ریگولائز کیا جا سکتا ہے، تو میڈیا شاید کافی حد تک ان چیزوں سے محروم رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے کہ ملک اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہے اس میں میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ میڈیا کو جو درپیش مشکلات ہیں اس کا حل یقینی بات ہے حکومت کے پاس ہوتا ہے، حکومتی اداروں کے پاس ہوتا ہے، اور حکومتی ادارے اس پہ اپنا کردار کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ بعض چینلز کی مشکلات بھی ہیں اور بعض اخبارات بھی بہت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ ان حالات میں اس وقت کی حکومت پر شاید زیادہ ذمہ داری۔ یار میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن، ایڈیٹر رہے نیشن کے، دی نیوز کے ایڈیٹر رہے، آج کا 24 چینل سے وابستہ ہیں سینئر صحافی سلیم بخاری صاحب۔ بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی پاکستان میں میڈیا کارکنوں کے لیے، صحافتی تنظیموں میں رہتے ہوئے بڑی آواز اٹھانے والے، ہمیشہ سے میڈیا ورکرز کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی، سینئر صحافی مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ سینئر صحافی اور کالم نگار مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بخاری صاحب، پروگرام کا میں آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا۔ پاکستانی میڈیا اور شعبہ صحافت کو جو درپیش مسائل ہیں اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو پچھلے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کہا جاتا تھا کہ میڈیا کا شعبہ بہرحال کم از کم ترقی کر رہا تھا، بہتری کی طرف جا رہا تھا، میڈیا کے لوگ ورکر بھی خوشحال تھے، لیکن پچھلے 3 4 5 سال میڈیا کے لیے مشکلات کا سال ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکلات میں کبھی کمی ہو سکے گی یا یہ مشکلات موجود رہیں گی؟ بہت شکریہ آپ کا ملک صاحب۔ صورتحال میڈیا کے حوالے سے جو ہے اس کا کافی حد تک احاطہ تو آپ نے اپنی گفتگو میں کر دیا ہے، اور باقی مجھے پکی امید ہے کہ شامی صاحب اور مظہر عباس جو ہیں وہ بھی چونکہ صاحب رائے ہیں اور میڈیا سے بہت گہرا تعلق ہے ان کا، وہ اس کو سم اپ کر دیں گے۔ میں اس کے ایک آسپیکٹ کے اوپر ذرا اپنی رائے دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ وہی میڈیا ہے جو پی ٹی آئی کے برسر اقتدار آنے میں نہ صرف
یعنی کار فرما رہا، بلکہ اس کی تعریفیں کرتے عمران خان صاحب سے لے کے ان کے جتنے بھی رہنما تھے پی ٹی آئی کے، جو اوریجنلی پی ٹی آئی کے لوگ تھے، وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد پھر کچھ لوگوں نے اپنے پرسنل گرجز کی وجہ سے، میں عمران خان کو اس کا بلیم بالکل نہیں دیتا، نہ اس کا قصور پیمرا کا ہے، میرے خیال سے کچھ ایسے افراد آئے وزارت اطلاعات میں یا اور اہم عہدوں پر یا اس سرکل میں جس نے عمران خان صاحب کو گھیرا ہوا تھا، جنہوں نے غلط ایڈوائس کیا، غلط رائے دی میڈیا کے بارے میں، اور یہ ریلیشن شپ جو ہے بٹر سے بٹر ہوتی چلی گئی ہے. آج جس صورتحال کا ہمیں سامنا ہے وہ یہ کہ آپ چاہے اس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھ لیجئے، چاہے آپ اس کو آج کے جو نارمز ہیں اس حوالے سے دیکھ لیجئے. ماضی میں اگر آپ جائیں گے بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، میں مختصر 2-3-4 حوالے دے کے آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھیے ایوب خان سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں تھا. اس نے، آپ کو یاد ہوگا پریزنٹ پبلیکیشن آرڈیننس جو جاری کیا تھا 1962 میں، وہ بھی ہم نے بھگتا. پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا آ جاتا ہے، اس میں جو جرنلسٹوں کو کوڑے پڑے وہ بھی بھگتے ہم نے. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کا دور آ جاتا ہے، وہ بھی دیکھا ہم نے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ میڈیا کو کمپلیٹ طور پر حشب کر کے دفن کیا جا سکتا ہے تو ایسا تو ہونے نہیں جا رہا. میرے خیال سے یہی وہ بات ہے ملک صاحب جس کو سامنے رکھ کے اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو اثر نو وزٹ کرنا چاہیے اپنی میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ کا. میڈیا نے کسی بھی نیشنل کرائسس میں پیچھے نہیں ہٹے، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ تھا، چاہے آج ہم کرونا کیا دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے میڈیا کے رول کو آپ انڈرمائن کریں تو آپ کو حکومت اور اپوزیشن کہیں نظر ہی نہیں آئے گی. میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. تو میڈیا نے ہر مشکل وقت میں، چاہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، چاہے امریکہ کے ساتھ ہمارے روز بدلتے اوپر نیچے جاتے تعلقات ہیں، ہر طرح سے میڈیا نے نیشنل سروس کرنے میں، میرا نہیں خیال کہ کسی ایک چینل کو بھی آپ بلیم کر سکتے ہیں. یہ ثابت کرنا میرے خیال سے حکومت کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا کہ ہم کوئی اینٹی سٹیٹ ہیں یا ہم کوئی راکے ایجنٹ ہیں. ایسا کہا ضرور جاتا رہا ہے لیکن بغیر کسی ثبوت کے، بس صرف ریٹرک کے طور پر کہا جاتا ہے. اب آ جائیے، اب آج کی صورتحال کا جو سامنا ہے، دیکھیے اس حکومت نے آتے ہی اشتہارات کے اوپر قدغن لگایا، پھر ایک ایسی پالیسی بنائی جس سے جتنے ریٹس تھے اشتہارات کے وہ کم ہوئے. آبویسلی اس کا یعنی جو ایفیکٹ پڑنا تھا وہ عام ورکر پر پڑا، اور میں نے اور آپ نے اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. مظہر صاحب اس کو اور تفصیل سے بتا سکتے ہیں. شامی صاحب جو ہیں وہ چونکہ بہت ساری تنظیمیں جو ہیں، دونوں حضرات ہی بہت صحافتی تنظیموں کے ساتھ منسلک رہے ہیں، تو ان کی رائے کے مقابلے میں تو کسی کی رائے نہیں. مگر آج جس صورتحال کا سامنا میڈیا اور میڈیا سے منسلک لوگوں کو ہے وہ ڈینجرس زون میں داخل ہو چکا ہے. حکومت کو یہ مان لینا چاہیے کہ جو پرانی فلسفیز تھیں، چاہے وہ روسو کی تھیں، چاہے وہ 4th پلرز آف دا اسٹیٹ کی ہیں، اگر میڈیا نہیں ہے تو دیر کوڈ بی نو اسٹیٹ. یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے دنیا بھر میں. اب اگر آپ اس طرح ڈینائل موڈ میں جائیں گے تو نقصان آپ کا ہے. میں آپ کو ایک بات بڑی وضاحت سے، بڑی یعنی کنوکشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کو برباد کرنے کا سب سے بڑا جرمانہ یا سزا جس کو بھگتنی پڑے گی، دیٹ از دا گورنمنٹ ان پاور. تو میرے خیال سے ان کو ادراک ہونا چاہیے، اس وقت ایک نئی اپروچ، ایک نئے طریقے سے وزٹ کرنا چاہیے میڈیا کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ کو. اور مجھے قوی امید ہے، مثال کے طور پر پیمرا میں ہمارے دوست ہیں سلیم بیگ صاحب، وہ پازیٹیو آدمی ہیں، وہ مطلب ہے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے دیتے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے. مظہر عباس صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں اکثر ایک امپریشن کی بات کرتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو میڈیا زیادہ نیشنلسٹ ہے، ہمارا میڈیا اتنا نیشنلسٹ نہیں ہے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا رسپانسبلٹی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے. جرائم کی خبروں کی بات ہو، سوشل ایشوز کی بات ہو، میڈیا اپنی کی جو لائن ہے، ریڈ لائن ہے، اس کو کراس کر جاتا ہے تو سوسائٹی کے اندر خرابی کا باعث بھی بنتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا ریاستی پالیسی جو ہے، ریاست کا جو مفادات ہیں، ان کا تحفظ نہیں کرتا؟ شکریہ ملک صاحب. دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کہ اظہار رائے کی آزادی میڈیا یا صحافی اپنے لیے نہیں مانگتے. اظہار رائے کی آزادی ہم لوگوں کے لیے مانگتے ہیں. اسی طرح اطلاعات تک رسائی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ ہمیشہ لوگوں کے حوالے سے رہی ہے کہ لوگوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ریاست ان کے ٹیکس کو کس طریقے سے اسپینڈ کر رہی ہے. اور ہمیشہ دنیا میں ٹرانسپیرنسی آتی ہی اس وجہ سے ہے جب آپ لوگوں کو ایکسس ٹو انفارمیشن دیتے ہیں. پاکستان میں پہلے دن سے آزاد میڈیا قابل قبول نہیں رہا. پاکستان میں پہلے دن سے یہ پالیسی رہی کہ میڈیا کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. اس لیے آج بھی وہ قوانین موجود ہیں جو انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور جب وہ پاکستان نے اس کو اڈاپٹ کیا ان قوانین کو
تو انہوں نے اس میں یہ دیکھا ہی نہیں کہ انگریز نے ان قوانین کے ذریعے میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا تھا. وہی چیز آپ نے لاگو کر دی اور اب تک پاکستان میں پچھلے 72 سالوں میں مشکل سے 2 یا 3 قوانین ایسے بنے ہیں جس کا فائدہ میڈیا کو ہوا ہے. باقی وہ سارے قوانین بنائے گئے کہ جس سے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی، اور اشتہارات بھی ان میں سے ایک وہ تھی، اس میں ایک پالیسی کا حصہ تھی. اور اسی طرح وزارت اطلاعات کا قیام، اور وزارت اطلاعات کے قیام کے ذریعے کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے. اور اس کی تاریخ ابھی بخاری صاحب نے بھی بتا دی، ایک طویل لڑائی رہی پریس اینڈ پبلیکیشن. دیکھیے 2002 میں جب یہ پیمرا بنی تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف نے، بالکل جنرل مشرف کے پیریڈ میں ہوا، اس کا آپ کریڈٹ دینا چاہیں بالکل دیں اس کو، لیکن یہ عمل جو شروع ہوا تھا ابتدائی طور پہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ جب آئی تھی، تو اس کے بعد اسلم اظہر صاحب کو جب پی ٹی وی کا چیئرمین لایا گیا تھا تو بے نظیر نے ان سے کہا تھا کہ پی ٹی وی کو ایک آزاد اور خود مختار ادارہ بنائیں، اور ابتدا میں ہوا بھی ہے. اور اسلم صاحب نے ایک واقعہ مجھے سناتے ہوئے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ وہ آئے ادھر تو انہوں نے نیوز شیٹ دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں اپوزیشن کی کوریج کیوں نہیں ہے. اس پہ جو اس وقت ڈائریکٹر نیوز تھے انہوں نے ان سے کہا کہ سر وہ تو اپوزیشن والے ہیں، اپوزیشن کی کوریج کیسے ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ مائنڈ سیٹ کتنا تبدیل ہے اس میں، کہ وہ یہ قبول ہی نہیں کر پا رہے کہ پی ٹی وی سے اپوزیشن کی کوریج ہو سکتی ہے. چیزیں امپرووڈ ہوئی، آگے چلی. جب پیمرا بنا تو مجھے یاد ہے کہ جس وقت پیمرا بن رہا تھا اس وقت بھی میں نے جا کے، اس کے بعد غالباً 2002 کی پارلیمنٹ بنی ہے تو میں گیا تھا اور میں نے وہاں جا کے ایک پریزنٹیشن دی تھی پارلیمنٹری کمیٹی کی. اور اس وقت میں نے یہ وارن کیا تھا کہ 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ کراس میڈیا اونرشپ کا رسک جو ہے بہت ہے، اس پہ مونوپولیز بن سکتی ہیں. دوسرا یہ جو 24 آورس کے لیے آپ چینل شروع کر رہے ہیں تو شاید ہمارا میڈیا 24 آورس کے لیے دنیا میں بہت مشکل ہوتا ہے 24 آورس چلانے کا، خاص طور پہ اگر آپ کو تجربہ نہ ہو. دوسری اہم بات کے ساتھ یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ نہیں کہ آپ کوئی میڈیا کو آزاد کرنا چاہ رہے ہیں. کارگل جب ہوا تھا تو کارگل میں بخاری صاحب اور آپ کو یاد ہوگا کہ کارگل کے واقعے تک انڈین میڈیا پرائیویٹ چینل آ چکے تھے انڈیا میں. ہمارے یہاں صرف پی ٹی وی تھا، اور اس وقت بھی یہ بات ہوئی کہ آپ کم سے کم اپنے فوٹوگرافرز کو ان جگہوں پہ لے جائیں کہ جہاں سے وہ تصویریں بنا کے بھیجیں. تو اس وقت جو آئی سی آر کے دوست تھے انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اس وقت بھی ان سے یہ بات کی گئی تھی کہ اگر آپ تصویریں نہیں بنانے دیں گے تو تصویریں تو دنیا میں چھپیں گی لیکن وہ پھر انڈین سائڈ کی چھپیں گی. اور پھر ایگزیکٹلی یہی ہوا. تو جب کارگل وار ختم ہوئی تو اس وقت جو انالیسز ہوا وہ یہ کہ ہم لڑائی بڑی حد تک لڑائی میں تو کامیاب رہے لیکن میڈیا وار ہار گئے ہم. تو اس کے بعد یہ ذہن بنا کہ میڈیا کو، اور آپ دیکھیں کہ 2005 میں یہ میڈیا 3 سال کا تھا. ارتھ کوئک میں جو پاکستانی میڈیا نے کردار ادا کیا اس کے ہم سب اس کے گواہ ہیں، وہ تاریخی کردار تھا. یہ تبدیلی جو آئی ہے، یہ زیادہ سختیاں جو بڑھی، یہ بڑی ہیں 2006 اور 2007 کے بعد سے، جب لائرز موومنٹ چلی ہے اور لائرز موومنٹ کو لائیو کوریج ملی ہے. تو اس سے اس وقت کی حکومت اور ریاست پریشان ہوئی اور انہوں نے دونوں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ کس طریقے سے یہ جوڈیشری کو کنٹرول کرنا ہے اور کس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کرنا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد آپ دیکھیں جو میڈیا کی صورتحال. اب میں موجودہ صورتحال میں آؤں. دیکھیے 2018 سے پہلے میڈیا کے حوالے سے وہ پی ٹی وی کو ایک بی بی سی ماڈل میں دیکھنا چاہتے تھے، وہ مکمل آزاد اور خود مختار میڈیا دیکھنا چاہتے تھے، وہ مکمل طور پہ فائنینشلی وائبل میڈیا دیکھنا چاہتے تھے. لیکن پھر حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلی جو انکوائری کروائی وہ اس چیز کی کروائی کہ یہ فائنینشیل ماڈل جو ہے اس میں پی ایم ایل این کو نے جو ہے وہ بے انتہا پیسہ خرچ کیا، اور وہ کسی حد تک بات درست بھی ہے. بالکل ٹھیک، یہ بھی بات درست ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایک خاص گروپ کو پروموٹ کیا ہو. لیکن پھر آپ نے ایک اوور آل پالیسی کیا بنائی، اس سے 3 نقصان ہوئے جو اس وقت کرائسس ہے ہمارے سامنے. ایک نقصان یہ ہوا کہ آپ نے ڈیوز جو واجبات تھے وہ روک لیے، دوسرے آپ نے اشتہارات کے ریٹ کم کر دیے، اور تیسرے اشتہارات کم کر دیے.
اب یہ تینوں کا برڈن جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ ورکرز پر آیا، اور آپ دیکھیں کہ پچھلے 1.5 سال میں جو ورکرز کی سیلریز کا معاشی ایشو تھا وہ اتنا شدت اختیار کر گیا. صرف یہی بس نہیں کی گورنمنٹ نے، انہوں نے ایک کے بعد ایک قوانین بنانے کی کوشش کی. پہلے فواد چودھری صاحب نے پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کی کوشش کی، پیمرا آف پریس کونسل کو. پھر میڈیا کورٹس کا پلر چھوڑا گیا، پھر چینلز کو آف ایئر کرنے کی وہی پالیسی ہوئی. اب جیسے آپ نیو ٹی وی کے ساتھ ہوا ہے، میرا 2 چیزیں ہیں. ایک تو مجھے نہیں پتا کہ نیو ٹی وی نے نیوز چینل کے لیے کس حد تک اپلائی کیا تھا اور کیا وہ ٹیکنیکل ایشو کیا تھا، لیکن کیا یہ اکراس دا بورڈ ہوا؟ کیا پاکستان میں آج بھی بہت سے ایسے چینل نہیں ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے؟ کیا ان کے لائسنس بھی اسی طریقے سے کینسل کر دیے گئے ہیں، اسی طریقے سے سسپینڈ کر دیے گئے ہیں؟ اکراس دا بورڈ ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے اور اس کو اس طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. پھر یہ چینل کب سے چل رہا ہے نیو ٹی وی؟ ٹھیک ہے. اور یہ پیمرا کو کب خیال آیا اس چیز کا؟ جب اس کا ٹلٹ جو ان کو نظر آیا کہ وہ گورنمنٹ کے بارے میں کرٹیکل ہو رہا ہے. اور یہی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم اشتہارات بھی اس وقت روکتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اخبار اور کوئی چینل حکومت مخالف ہو جاتا ہے. لیکن مظہر عباس صاحب، حکومتی موقف یا پیمرا کا موقف سم ٹائم یہ سامنے آتا ہے کہ جو رولز بنائے گئے، جو ریگولیشنز بنائے گئے پیمرا کی طرف سے، وہ وائلیٹ ہوتے ہیں میڈیا چینلز کی طرف سے. اس میں بہت سے ابہام ہیں بعض جگہوں پہ. کنورٹ کرنے کی اگر ہم بات کریں، اسپیسیفک اگر نیو کی بات کریں یا باقی چینلز کی بات کریں، کنٹینٹ کنورٹ کرنے کی ایک پالیسی بنی، پھر وہ پالیسی پیمرا نے آج کو چینج کر دی، اس کو بھی چیلنج کیا گیا. یہ جو پالیسیوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آیا کہ کوئی گیپ رہا ہے، اس کو کیا درست نہیں کیا جا سکتا تاکہ جو میڈیا اس مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اگر کسی نے 2012 میں اپلائی کیا تو آج 2011 میں قانون چینج ہو چکے ہیں، تو ان کو کم از کم ایسا ریلیف مل سکے کہ وہ ادارے چلتے رہیں؟ دیکھیے ملک صاحب، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کا کافی حد تک، اگر آپ کا پچھلے پروگرام میں جب میں آیا تھا تو میں نے جاوید جبار صاحب اور ناصر اسلم زاہد صاحب سے نے جو میڈیا کمیشن رپورٹ بنائی تھی، اس میں اس چیز کا تدارک کیا گیا تھا. ٹی وی لائسنسز کے کرائٹیریا کا، ان ساری چیزوں کا تدارک کیا گیا، لیکن وہ گورنمنٹ نے اس طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں کی. اب میری سلیم بیگ صاحب سے کوئی 1.5 سال پہلے جب ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے ایک فائل دی تھی جو تقریباً 650 نوٹسز پہ مشتمل تھی، اور ان کے بقول کہ لوگ میڈیا ہاؤسز جا کے اسٹے لے لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اس کو آپ سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے کس وقت چینلز آف ایئر ہوتے ہیں، کس وقت چینل بند کیے جاتے ہیں، اس کا طریقہ کار پیمرا میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ اس وقت تک کسی چینل کے خلاف کسی اینکر کے پروگرام کو بند نہیں کر سکتے جب پراپرلی کاؤنسل آف کمپلینٹ میں میٹر نہ جائے. اور کاؤنسل آف کمپلینٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ نوٹس دیتے ہیں، آپ جاتے ہیں، وہ پھر تحریری طور پہ دیتے ہیں کہ آپ کے جواب سے وہ مطمئن نہیں ہیں، اس کے بعد کارروائی کی جاتی ہے. یہاں تو رینڈم طریقے سے آپ دیکھیں کہ چینلز کی جب جیو کی نمبرنگ چینج ہوئی تو پیمرا نے بہتر نہیں کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تو چیزیں واپس آئیں. تو اس کا مطلب ہے بالکل چیزیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے، سب کو بیٹھ کے اس چیز کو. اور پچھلے دنوں شبیر فراز صاحب سے جب میری گفتگو ہوئی تو میں نے کہا کہ دیکھیے، اگر آپ وزارت اطلاعات کی نوکرشاہی کے ہفتے چڑھ گئے تو آپ اس میں اپنی وزارت میں کوئی ریفارمز نہیں کر پائیں گے. بہت مختصر سی چیزیں ہیں جو اگر آپ کر جائیں گے تو آپ تاریخ میں اپنا نام کما لیں گے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ایک چیز صرف ہر جمہوری حکومت کو سمجھنی چاہیے کہ جمہوریت کا دار و مدار ایک آزاد، طاقتور، غیر جانبدار میڈیا ہے. اگر آپ نے حکومت میں رہتے ہوئے اس طرح کی اس چیز کو رسپیکٹ نہیں دی تو اپوزیشن میں آپ کو ہمیشہ یہ میڈیا یاد آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. سلیم بخاری صاحب، جو میں نے ابھی بات کی مظہر عباس صاحب سے کہ جو میڈیا پہ اعتراض اٹھتا ہے کہ میڈیا بعض قوانین کی وائلیشن کرتا ہے، ان کو اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا. پھر ہم نے دیکھا جب پیمرا بنا، پیمرا سے لے کے آج تک، جب پیمرا بنا تھا اتنا پیمرا بھی میچور نہیں تھا. کچھ قوانین ایسے تھے جو پیمرا کو شاید آہستہ آہستہ ریفائن کرنا پڑا. اس کو ٹی وی چینلز کے پاس بھی جو لائسنس تھے ہائیبرڈ تھے، پھر اس کو کنورٹ کرنے کی ایک پالیسی تھی، پھر وہ پالیسی تبدیل کر دی گئی. کیا میڈیا ہاؤسز کو بچانے کے لیے اور میڈیا اداروں کو بچانے کے لیے، دیکھیں ہم دیکھتے ہیں باقی اداروں میں کہیں کوئی ایسی کوتاہی پائی جاتی ہے، ان کو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے، ان کو فائن کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے وے آؤٹ نکالا جاتا ہے. ایم ایس ٹی اسکیم دی جاتی ہے
بڑے بڑے گروپس کو، ایون ان پہ جن پہ اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ جی مالی بدعنوانی میں لوگ ملوث ہیں، جن کے پاس کالا دھن ہے، سفید کرنے کے لیے ایمریسی اسکیم لائی جاتی ہیں. میڈیا ہاؤسز میں اگر کہیں نہ کہیں کوئی قانونی پیچیدگیاں موجود ہیں تو کیا انہیں درست نہیں کیا جا سکتا؟ ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس حوالے سے بالکل میرے دماغ میں کوئی کسی قسم کا الوژن نہیں ہے. جب آپ پیمرا کی ڈیفینیشن میں جاتے ہیں تو یہ ہے جو ریگولیٹ کرے گی جتنے بھی چینلز ہیں الیکٹرانک میڈیا کے. ریگولیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی لیپس ہوا ہے، جہاں کہیں کسی غلطی کی وجہ سے کوئی چیز ہو گئی ہے، اس کو آپ ریفارم کر کے بہتر کریں. فار ایگزامپل، اگر کوئی بھی جواز ہے کہ جی چینل کے کانٹینٹ کچھ تھے چل کچھ رہے ہیں، تو ون ٹائم ویور کی اصطلاح پوری دنیا میں ہے. آپ پوری دنیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے وہ امریکن ہے، چاہے وہ انڈین ہے، چاہے وہ برٹش ہے. وہاں پر جو اس قسم کی اتھارٹیز ہیں، ان کا کام ہی ان کو اوور سائٹ کر کے، ریفارم کر کے اور ریگولیٹ کرنے کا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھا کر کے چینل بند کر دیں. اس طرح کہیں ہوتا نہیں ہے. اور مجھے امید ہے، میں پھر بہت ہی آپٹمسٹک نوٹ پہ میں اپنی گفتگو جو ہے اس کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا، کہ مجھے امید ہے کہ بالآخر اس کا بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا، اور جلد نکلے گا، اور نکلنا چاہیے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو حکومت کو جس بات کا ادراک نہیں ہو رہا وہ یہ کہ ایک ایک چینل کے ساتھ کہیں 600، کہیں 1000، کہیں 2000 خاندان جڑے ہیں، اور اگر ان کے پر اس طرح سے کوئی لات مارنے کی کوشش کرے گا تو یہ ساری صورتحال پھر حکومت کو سمیٹنی پڑے گی. اس میں نہ چینل کے مالکوں کا کوئی قصور ہوگا، نہ عوام کا کوئی قصور ہوگا، نہ ہی ان ورکرز کا کوئی قصور ہوگا. وہ آبویسلی جب ان کے رزق پر قدغن آئے گا تو وہ اپنے حقوق کے لیے کچھ بھی کرنے پر. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک روایت 72 سال سے چلی آ رہی ہے کہ ہماری رولنگ ایلیٹ کی ٹالرنس لیول جو ہے وہ سب زیرو لیول پہ رہتا ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. جب تک آپ کا ٹالرنس لیول ایک سرٹن حد تک ہائی نہیں ہوگا، حکمرانی کرنا ممکن ہی نہیں ہے. چاہے وہ اپوزیشن سے تعلقات ہوں، چاہے وہ میڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ ہو، چاہے وہ ایڈورسریز جو ودن ہوتے ہیں. جس طریقے سے ہم سنتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں 5-5 6 گروپ ہیں، میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو اس سب کچھ کا تدارک کرنے کے لیے ریگولیٹری اتھارٹیز بنائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ صورتحال کو بہتر کریں. اس کو بدتر کرنے کے لیے اس قسم کے ادارے نہیں بنائے جاتے ہیں. سلیم بخاری صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ میڈیا ہاؤسز کے حوالے سے کہ کیا میڈیا کہیں نہ کہیں وائلیٹ کرتا ہے قوانین پر عمل درآمد. اگر نہیں کرتا تو پھر اس پہ کیا میڈیا ہاؤسز کو بھی کوئی چیز، کوئی فائن، جرمانہ کوئی بھگتنا نہیں چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کمپیریزن کریں گے ہم دنیا کے دیگر میڈیا کے ساتھ کہ پاکستانی میڈیا کتنا ریاست کے اصولوں کی پاسداری کرتا ہے، اور دنیا میں دیگر ممالک میں میڈیا اپنی حکومت پر تنقید کو اور ریاست کی تنقید کو، اس دونوں میں فرق کیسے واضح کرتے ہیں. اس پر بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. سلیم بخاری صاحب، ایک اور امپریشن بنا ہے ہمارے ہاں میڈیا پہ جو تنقید بھی کی جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ بڑے بحث مباحثے ہوتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں پولیٹیکل ورکرز ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میڈیا حکومتیں چلنے نہیں دیتا، اس لیے حکومتوں میں اور میڈیا کے مابین ایک خلیج واقع ہو جاتی ہے. میڈیا کی خواہش ہوتی ہے کہ حکومت نہ چلے، حکومت ناکام ہو جائے، پروپیگنڈا مہم شروع کی جاتی ہے، اور اس پروپیگنڈے کے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں نہ چلنے میں میڈیا کا بھی کردار ہے؟ دیکھیے ملک صاحب، گزارش یہ ہے کہ جس طرح میں نے یہ شوگر مافیا اور یہ آٹا مافیا تو اس کے حوالے سے کہا تھا کہ مافیاز نہیں بنتے ہیں جب تک حکومت کے اہم ارکان جو ہیں وہ اس کی پشت پناہی نہ کریں. اور آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو مافیاز بھی بنے ہیں ان کے اہم لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ حکومت کا حصہ ہوتے تھے. اسی طریقے سے میڈیا کے اندر جو خلیج پیدا کی گئی، اس کے لیے آپ کو حیرت ہوگی کہ فواد چودھری صاحب کے زمانے میں ایک اصطلاح استعمال کی گئی، ہم خیال اینکرز اینڈ ایڈیٹرز. یہ لعنت میرے خیال سے پوری تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ متعارف ہوئی تھی میڈیا کے بیچ میں. حکومت کے لیے میڈیا میں کوئی ہم خیال نہیں ہوتا، میڈیا ہوتا ہے، اور پورے میڈیا کو انہیں ایک فورتھ پلر جس کو کہتے ہیں، ایک سیگمنٹ آف رولنگ ایلیٹ کا حصہ سمجھ کے ٹریٹ کرنا چاہیے. اس میں اگر آپ اپنی 2.5 اینٹ کے پاکٹس بنائیں گے تو اس کا نقصان بھی آپ کو ہی ہوگا. ایک بات لیکن بخاری صاحب سوری اگر میں آپ کو انٹرپٹ کروں،
بخاری صاحب لیکن یہی اصطلاح استعمال کی گئی مسلم لیگ نواز کے دور میں، ہیلی کاپٹر گروپ، میاں نواز شریف کے ہم خیال، ان کے حمایتی، یا ان کا بھی ایک اپنا دھڑا میڈیا کے اندر یہ گروپ، یہ ہر سیاسی حکومت میں ایسا ہوا نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل، اور میرا اشارہ بھی اسی طرف تھا. میں آپ سنگل آؤٹ نہیں کر رہا تھا پی ٹی آئی کو، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم خیال لفظ کی اصطلاح ہے یہ پہلی دفعہ استعمال ہوئی ہے. یہ باقی جو اتنے حوالے آپ نے دیے ہیں بالکل صحیح ہیں، اور آپ دیکھ لیں ہر اس حکومت کو جس نے اس طرح کا گروپ تشکیل دیا تھا، اسی گروپ نے ان کی تباہی کی ابتدا جو ہے وہ شروع کرائی ہے. لہٰذا حکومت کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے، حکومت کو اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ٹریٹ کرنا چاہیے ایز اے ہول ون سیگمنٹ، ناٹ انڈیویجولس. ایک بات. سملرلی میڈیا جو ہے اس کو بڑے آرام سے ہمیں اصطلاح کے طور پر کہتے ہیں ہم واچ ڈاگ ہیں. واچ ڈاگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا جانور جو گھر کی رکھوالی کر رہا ہوتا ہے. رکھوالی سے مراد کیا ہوتی ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. یہی رول میڈیا کا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر رولنگ ایلیٹ جو کچھ کر رہی ہے اس کے اندر کیڑے نکالنا ہی ہمارا سب سے بڑا کام ہے. ایک بہت بڑے آدمی کا کوٹ ہے کہ رپورٹر از دا ون ہو رائٹس ٹوڈے اینڈ کریٹس ہیل ٹمارو. جو آج جو کچھ لکھے کل اس کے اوپر حشر برپا ہو جائے. بھئی یہ کاہے کے لیے کہا تھا اس نے. ایک دوسری بات یہ کہ ہم جو لکھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو میں بات کر رہا ہوں ان کی جو جینوئن جرنلسٹ ہیں، اس کے بارے میں بھی کسی نے کہا تھا کہ جرنلزم از اے لٹریچر ان اے ہری. آپ دیکھیے کچھ تو اصطلاحات میڈیا کو اس طرح سے ڈیفائن کرتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں آپ پوچھ کے دیکھ لیجئے سب سے زیادہ بدتری آئی ہمارے ہاں ڈاکٹر عاشق اعوان صاحب کی موجودگی میں، کیونکہ وہ جو ہیں وہ پہلے بھی پیپلز پارٹی میں بھی رہ چکی ہیں وزیر اطلاعات، اور اس دفعہ تو انہوں نے کمال ہی کر دیا ہے. اتنا محدود کر دیا انہوں نے عمران خان صاحب کو. ہر ایک چیز میں وہ صبح بیٹھ جاتی تھی، چاہے وہ ویکنڈ کے اوپر سیالکوٹ گئی ہو، انہوں نے میڈیا سنبھال لینا اور صبح سے شروع ہو جانی ہے. اور بالکل ایسے لگتا تھا جیسے ایک ٹیچر قاعدہ نہیں پڑھا رہا ہوتا دوسری یا تیسری جماعت کے لوگوں کو. اتنی سلو بولتے بولتے وہ کوہرنٹ بھی نہیں رہتی تھی، ان کا رابطہ بھی نہیں رہتا تھا پچھلے بولے ہوئے لفظوں سے. مگر چونکہ ان کو میڈیا کی سکرین چاہیے ہوتی تھی 1.5-2 گھنٹے کے لیے روزانہ، تو وہ یہ کرتی نہیں. اس کا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہوا. عمران خان صاحب کو اس کا نقصان ہوا ہے. ابھی بھی عمران خان صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ اگر سنجیدگی سے حکومت کر کے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، احتساب کا نعرہ لے کے آئے، بہت اچھا نعرہ تھا، بڑا اٹریکٹیو نعرہ تھا، لیکن اس کے اوپر بھی انہی لوگوں نے جو ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اس احتساب کو ایک گالی بنا دیا ہے. یہ ایک سیاسی انتقام بن کے رہ نہیں گیا، بلکہ پوری دنیا کا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں صاحب رائے لوگوں کی رائے دیکھ لیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کو جس قدر ذلیل کیا جا رہا ہے اس وقت پاکستان میں، یا جتنے قدغن لگائے جا رہے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے. یہ ادراک ہونا چاہیے عمران خان صاحب کو. اور جیسا میں نے کہا کہ جن چیزوں میں کچھ غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو درگزر کر کے ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے ریگولیٹ کرنے کی بات ہے. یہ رویہ اگر حکومت نہیں سنبھالے گی تو بہت نقصان ہوگا. جس کا حوالہ آپ نے دیا ملک صاحب وہ ٹھیک ہے، ہیلی کاپٹر گروپ بھی تھا، فلاں گروپ بھی تھا، فلاں گروپ بھی تھا، لیکن آپ یہ دیکھیے آپ کو اس دور میں کہیں یہ نہیں لگے گا کہ میڈیا حکومت جو ہے وہ میڈیا کے خلاف پارٹی تھی. اس وقت تاثر یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ میڈیا کے خلاف پارٹی ہے، چاہے وہ معاملہ اشتہاروں کا ہو، چاہے وہ چینل کے لائسنسز کا ہو. تو جس بھی حوالے سے آپ اس کو دیکھ لیں ایک بٹرنس موجود ہے، ایک خلیج حائل ہے. یہ خلیج ہمارے حق میں تو شاید ہے یا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ یہ خلیج جو ہے یہ حکومت کے حق میں بھی نہیں ہے. مظہر عباس صاحب جو میں نے بات کی بخاری اور اس کا یقینی طور پہ نقصان جو ہے وہ ہمیں تو جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، ہم بھگت رہے ہیں اس کو، لیکن اس کا نقصان حکومت کو بھی بہت ہوگا. اور اس میں مزید تاخیر نہیں کی جانی چاہیے، اس لیے کہ اب بہت کروشل وقت ہے، چاہے وہ کرونا کے حوالے سے ہے، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہے، چاہے وہ گورننس کے حوالے سے ہے. یہ اتنے بڑے پہاڑ جیسے ایشوز جو ہیں یہ حکومت میڈیا کے ساتھ نفرت کی وجہ سے یا میڈیا کو سنگل آؤٹ کر کے اس کو قدغن لگانے کے حوالے سے یہ جنگ کبھی نہیں جیت سکتی. مظہر عباس صاحب جو سلیم بخاری صاحب سے میں نے پوچھا کہ میڈیا کا کام تنقید کرنا ہے، میڈیا کا کام نشاندہی کرنا ہے اگر کہ حکومت کے اندر خرابی ہے، لیکن حکومتیں یا کیوں سمجھتی ہیں یہ بات کہ شاید میڈیا جو ہے حکومتیں گرانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ اس لیے کچھ ایڈوائزر بھی آ جاتے ہیں حکومت کے جو حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میڈیا آپ کو چلنے نہیں دے گا، میڈیا آپ کی حکومت کو نہیں چلنے دے گا، آپ کی کارکردگی عوام کے سامنے نہیں آنے دے گا. ایک بائس میڈیا کا ہمارے یہاں آج کا ایک ٹرم استعمال کیا جا رہا ہے، میڈیا بڑا بائسڈ ہے ٹورڈز حکومت.
میرا خیال ہے ملک صاحب اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. دیکھیے جہاں ہم نے حکومت پہ بہت تنقید کی پچھلے سیگمنٹ میں، ذرا غور تو کریں، کیا یہ میرا کام ہے کہ میں جا کے شہباز شریف کو مشورہ دوں اور ان کو یہ پیغام دوں کہ جی آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے؟ یہی کہا گیا نا کہ 2 صحافی گئے تھے. کیا یہ میرا کام ہے کہ میں جا کے نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دوں کہ آپ موٹر وے سے نہیں رائیونڈ پہ سے جائیں؟ یہ بھی فیکٹ ہے. کیا یہ میرا کام ہے کہ میں جنرل ضیاء اللہ کو جا کے مشورہ دوں کہ آپ 90 روز میں الیکشن نہ کروائیں، ملتوی کر دیں، پیپلز پارٹی دوبارہ برسر اقتدار آئے گی؟ ہم نے ایک ڈاکیا کا رول ادا کرنا شروع کر دیا ہے. جب آپ اپنا یہ رول ڈٹرمن کریں گے اور جب آپ سیاست کے ایوانوں میں گھسنے کی کوشش کریں گے، اس لیے نہیں کہ آپ خبر تلاش کریں، اس لیے کہ آپ اپنے ذرائع پیدا کریں، اس لیے کہ آپ ان کے ذرائع سے آگے جا کے آپ بات کرتے ہیں. آپ ایک لمبی لسٹ نکال لیں ان صحافیوں کی جنہوں نے صحافت کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کیا اور سیاسی جماعتوں کا حصہ بن گئے، حکومتوں کا حصہ بن گئے. دیکھیے کوئی چینل بالکل ٹھیک یا کوئی اخبار اگر یہ کہے کہ میں اس پارٹی کا ترجمان ہوں تو ظاہر ہے آپ اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. کوئی چینل یا کوئی اخبار یہ کہے کہ اس الیکشن میں فلاں پارٹی کو سپورٹ کروں گا، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اون کر رہا ہے کہ وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرے گا، آپ اس کو اسی طریقے سے دیکھیں گے. لیکن ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن دراصل کیا یہ نہیں ہم نے 2014 میں دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں بہت سے اینکرز اینالسٹ جو ہے وہ پارٹی کا جھنڈا لیے کھڑے ہوئے تھے؟ کیا ہم نے اس سے پہلے چیزوں کو نہیں دیکھا ہے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے جا کے مشورہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیا جاتا تھا، نواز شریف صاحب کو دیا؟ تو جب ہم اپنی حدود طے نہیں کریں گے کہ میرا کام، دیکھیے صحافت کی بنیاد سچ ہوتی ہے اور خبر کی بنیاد حقائق پر مبنی ہوتی ہے، یہ 2 کام ہیں صحافت کے. اس سے زیادہ حکومت کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ میری ساکھ کو متاثر کرتا ہے. میں اگر حکومتی عہدیداروں کے ساتھ ڈنر اور پارٹیز اٹینڈ کر رہا ہوں، اس سے روابط بڑھا رہا ہوں. دیکھیے کانٹیکٹس کرنا اور روابط بڑھانا دونوں میں فرق ہے. آپ کے بڑے اچھے کانٹیکٹس ہونے چاہیے، اس کے بغیر آپ کو خبر نہیں ملے گی. لیکن جب آپ اس سے ایک لائن آگے جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کل آپ اس کے مورلی باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ یار اس کے خلاف میں کیسے. اور یہی وجہ ہے کہ جب وزرائے اعظم صحافیوں کو دورے پر لے جاتے ہیں تو آپ مورلی باؤنڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے ٹکٹس پہ جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جب آپ جائیں گے اور آپ کا ادارہ اس کو اون نہیں کرے گا تو پھر اس میں آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ سوچتے ہیں یار اگلے دورے میں بھی جانا ہے، تو میں اگر اس کے خلاف کرٹیکل ویوز دوں گا. تو میرا خیال ہے ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی حدود کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. بدقسمت جو ہمارے مالکان اور ایڈیٹرز کی آرگنائزیشنز ہیں اور ایون صحافیوں کی آرگنائزیشن ہیں، انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو اپنے اجلاسوں میں زیر بحث لائے نہیں. آپ اے پی این ایس کے منٹس اٹھا کے دیکھ لیں، سی پی این ای کے منٹس اٹھا کے دیکھ لیں، سی پی این ای کے منٹس میں پھر آپ کو شاید مل جائے، آپ پی بی اے کے منٹس دیکھ لیں، اس میں سوائے مالی معاملات کے پروفیشنل معاملات تو ڈسکس ہی نہیں ہوتے. اسی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف سفارہ ہیں، اسی لیے ایک مددار قرار دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ ہر چینل یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طرح حکومت کیا کرتی ہے، اشتہارات کو اسی لیے اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے. آپ کل اشتہارات حکومت اپنے کنٹرول سے آزاد کر دے، آپ دیکھیں کہ حکومت اور میڈیا کے تعلقات میں کتنا فرق آ جائے گا. ٹھیک ہے، میں صاحب آپ واپس آتا ہوں. عارف نظامی صاحب سینئر صحافی، اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود. عارف نظامی صاحب، میڈیا کا کام بنیادی کیا ہے؟ ہمارے یہاں کیوں یہ امپریشن بنا ہے کہ میڈیا ریاستی مفادات کا تحفظ نہیں کرتا؟ حکومت پر تنقید اپنی جگہ پہ، لیکن جہاں ریاست کے مفادات ہیں میڈیا وہاں بھی وائلیٹ کر جاتا ہے. وہ دراصل ایسی بات نہیں ہے. میرے خیال سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو حکومتی مفادات ہیں وہ ریاستی مفادات بن جاتے ہیں. ٹھیک. اور جب آپ تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اینٹی اسٹیٹ بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات. تو یہ وجہ ہے کہ جب حکومتیں اپنے آپ کو فقر کل سمجھتی ہیں وہ اپنے خلاف کسی قسم کی نکتہ چینی برداشت نہیں کرتی.
لیکن عارف نظامی صاحب اگر ہم بات کریں میڈیا ہاؤسز کی، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں، پیمرا قوانین کی بات کریں، پیمرا کو یہ اعتراض اٹھتا ہے کہ میڈیا ان کے جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ان کو فالو نہیں کرتا. میڈیا ہاؤسز کہتے ہیں کہ ہمیں اس طریقے سے ریلیف نہیں ملتا جیسے ملنا چاہیے. پیمرا سے خاص طور پہ ایک اتھارٹی کا کام ہوتا ہے ریگولیٹ کرنا، پھر فیسیلیٹیٹ کرنا میڈیا ہاؤسز کو. جی دراصل بات یہ ہے کہ جب پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ کوئی نہیں رہا بیچ میں، جو ہے ایک فائر وال ہوتی ہے کراس میڈیا اونرشپ کی، تو بعض جو بڑے بڑے میڈیا گروپس ہیں وہ بہت طاقتور ہو گئے ہیں، وہ پرنٹ بھی اور الیکٹرانک بھی. وہ اپنے آپ کو، بلکہ وہ اس سے جو چھوٹے بھی چینلز ہیں بعض، وہ بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. تو یہ عمل تو ایک ایسا ہی ہے کہ وہ پیمرا کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ بھی محض کاغذی ہیں دوسرے، لیکن پیمرا بھی تو کوئی آٹونومس انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے. جس طرح کہ جب یہ بنا تھا پیمرا تو جنرل مشرف کے دور میں تو یہ کیبنٹ ڈویژن کے نیچے ہوتا تھا تاکہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ واچ ڈاگ ہو. اب یہ انڈیپینڈنٹ واچ ڈاگ نہیں ہے، یہ تو منسٹری آف انفارمیشن کی ایک شعبہ ہے، اور اس کو کئی طرف سے جو پریشرز آتے ہیں وہ میڈیا کے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے وہ پیمرا پہ آتے ہیں اور پیمرا ان کو اوبلائج کرتے ہیں. عارف نظامی صاحب کو قانونی پیچیدگیوں کی اگر ہم بات کریں، بعض میڈیا ہاؤسز کو مشکلات کا سامنا ان پیچیدگیوں کی وجہ سے، کہیں اختلاف رائے ہے، کہیں پیمرا کہتا ہے کہ ہمارا یہ قانون اس کی امپلیمنٹیشن فلاں تاریخ سے شروع ہوئی، بعد میں یہ چیزیں ہو نہیں سکتی. تو اس میں کیا حکومت کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے؟ جو اس وقت مشکل صورتحال ہے میڈیا کی، خاص طور پہ میڈیا ہاؤسز کی، اس میں کوئی ایسا طریقہ کار نکالا جائے جس کے نتیجے میں میڈیا ہاؤسز بھی بچ سکیں، صحافی کارکنوں کا بھی تحفظ ہو سکے اور رولز اینڈ ریگولیشن وہ بھی فالو ہو سکیں. جی لیکن دیکھیں نا، بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ نہ فائن پے کرتے ہیں پیمرا کا اور نہ اور ریگولیشن فالو کرتے ہیں، وہ عدالتوں میں جا کے اسٹے لے آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیٹھ کے ان کو فکس کرنے والا ہے، لیکن نیت ٹھیک ہو تبھی ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سلیم بخاری صاحب، جو عارف نظامی صاحب بات کر رہے تھے کہ میڈیا ہاؤسز بھی اگر کہیں فائن ہوتا ہے پے نہیں کرنا چاہتے، اسٹے لے لیتے ہیں، عدالتوں سے انہیں اسٹے بھی مل جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے خلاف میڈیا غلط خبر چلا دیتا ہے تو وہ کیسز عدالتوں میں لٹکے رہتے ہیں، کئی سال تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. حد تک عزت کے قوانین پر ہمارے عمل درامہ جس حد تک ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ خلیج تو بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے ملک صاحب کہ مظہر عباس نے بھی اور عارف نظامی صاحب نے بھی جس طرف اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ میڈیا کو ایک سرٹن ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. آپ بھی اسی طرف اشارہ کر رہے تھے، لیکن یہ ریڈ لائن بھی ایک طرفہ نہیں ہے. یہ ریڈ لائن جو ہے دوسری طرف بھی ہے، چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ حکومتی ادارے ہیں. دیکھیے میں آپ کو دو بہت ہی عجیب و غریب قسم کی مثالیں دینے لگا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں بتا سکوں کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. پچھلے دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو، جب مریم نواز جو ہے وہ بڑے شہروں میں بڑے بڑے جلسے کر رہی تھی تو اس وقت حکومت کی خواہش تھی کہ یہ جلسے نہ دکھائے جائیں، اور بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے، بغیر کسی فارمل اناؤنسمنٹ کے ایسا ہوا. یہ سب نے دیکھا، چاہے اس میں چھوٹے ادارے تھے چاہے بڑے ادارے تھے، سارے کے سارے اس کو فالو کر رہے تھے بغیر کسی فارمل نوٹیفیکیشن کے. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، یہیں ہوتا ہے. یہ سب کچھ ختم کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک معاملہ اشتہارات کا ہے یا حکومت کی طرف سے جو فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے میڈیا ہاؤسز کو، وہ کسی کے باپ پر کوئی احسان نہیں ہے. کوئی بھی حکومت اپنے پلے سے کچھ نہیں دے رہی ہوتی. وہی ٹیکس کے پیسے ہیں، وہی عوام کے پیسے ہیں جو ایک شیئر کے طور پر جو ہے ان میڈیا ہاؤسز کا حق بنتا ہے. یہ میں بالکل ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی احسان نہیں ہے جو حکومت کرتی ہے. ہاں البتہ اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر کے میڈیا پر قدغن لگانے کی کوشش جو ہے وہ اتنی ہی بری ہے جتنی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا اگر اپنی ریڈ لائن کراس کرے تو یہ بھی بہت بری بات ہے. دوسرا حوالہ میں آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کوئی سنجیدہ کوشش آپ کو فی الحال نظر نہیں آ رہی حکومت کی طرف سے جس کا آبجیکٹو چیزوں کو بہتر کرنا ہو،
جتنے بھی ایڈوائزر کلوز ایڈوائزر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اور خاص طور سے وزارت اطلاعات جو ہے انہوں نے ڈرایا ہے پرائم منسٹر کو کہ یہ میڈیا کھا جائے گا آپ کو. یہ بھی بھول گئے وہ کہ اس میڈیا کا بڑا رول ہے انہیں اقتدار کی سیڑھی تک پہنچانے میں. تو یہ جب تک اس قسم کی بٹرنس یا یوں کہ یہ ہوا بنا کے میڈیا کو پیش کیا جاتا رہے گا اس وقت تک حکومت کی سطح پر کوئی ایسا انیشیٹو نہیں آئے گا جس کے ذریعے چیزوں کو بہتر کیا جائے. لیکن میں پھر آپ کے پروگرام میں یہ بالکل کنوکشن کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ the damage is done all right لیکن یہ irreparable loss نہیں ہے. ابھی بھی میرے خیال سے بیسک رسپانسبلٹی از دیٹ آف دا گورنمنٹ کہ وہ انیشیٹ کرے. جو میڈیا ہاؤسز کے اونرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے میں کوئی خرابی نہیں, وہ سارے راہ کے ایجنٹ نہیں ہیں, فار گاڈ سیک دے آر پاکستانی نیشنلز. اور جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, ان کی بات نہیں سنیں گے, آپ کو ادراک ہی نہیں ہوگا کہ پرابلم کیا ہے. کیونکہ جس وشیس گروپ کا میں نے ذکر کیا ہے وہ کبھی پرائم منسٹر کو پتا چلنے ہی نہیں دیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ if the Prime Minister knows the Imran Khan that I know for 35 years, اگر ان کو یہ ادراک ہو جائے یا ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اصل کہانی یہ ہے تو میڈیا اور حکومت کے ریلیشن شپ میں انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے. ملک صاحب میں بالکل آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. مظہر عباس صاحب, اگر ہم میڈیا کی بات کریں, کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کا انٹریکشن تھا میڈیا کے ساتھ, کچھ اینکرز کی طرف سے بھی کچھ ایسی لینگویج استعمال کی گئی جس پہ بھی کافی شور مچا کہ پرائم منسٹر کا ایک اپنا سٹیٹس ہے, اس پہ بات چیت کرتے ہوئے کسی اینکر کو, کسی جرنلسٹ کو بہرحال اس عہدے کا لحاظ بھی کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا تنظیمیں ہیں, خاص طور پر اگر حکومت اور میڈیا کے مابین اختلاف واقع ہو جائے, میڈیا تنظیمیں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں اس برج کو درمیان میں ایک برج کے طور پہ, لیکن وہ بھی اس کی کمی محسوس ہوتی ہے آج کل. دیکھیں ملک صاحب, دو تین چیزیں ہیں جو اگر گورنمنٹ کر لے اور پچھلی گورنمنٹ سے بھی یہ بات کرتے رہے تو بہت حد تک مسائل حل ہو جائیں گے. اور بہت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیا ہاؤسز کو کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کے کرنے کی کیا باتیں ہیں؟ دیکھیے, آپ ڈیفیمیشن لا کو بہتر کریں, 90 ڈیز میں فیصلے ہوں اور ان پہ ایگزیکیوشن ہو. آپ میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنائیں جس کے تحت اگر کوئی اینکر, کوئی پروگرام اس طرح کا ہو تو وہ میڈیا کمپلینٹس کمیشن جو ہے جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ہو. اب یہ وہ فارمولے ہیں جو مختلف گورنمنٹس کو دے چکے ہیں. میڈیا کمیشن کی رپورٹس کو آپ اسیس کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. تیسری بات, اہم بات, کہ جتنے بھی میڈیا کے حوالے سے کالے قوانین ہیں ان کو ری وزٹ کیا جائے. اس میں 90% ایسے قوانین ہیں جن کو فوری طور پہ ختم ہو جانا چاہیے. میڈیا ہاؤسز کی کیا ریسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیے, آپ کے یہاں یونین کا کلچر ختم کر دیا گیا ہے. یونین بنائے تو اسے گناہ سمجھا جاتا ہے. یہی یونینز آپ کے لیے کھڑی ہوتی تھیں, ان یونینز کو آپ نے ختم کر کے رکھ دیا. آج پورے میڈیا ہاؤسز میں 85% میڈیا ہاؤسز میں نان ریگولر امپلائیز ہیں. کوئی ریگولر امپلائمنٹ کا سلسلہ ختم کر دیا ہے آپ نے. معاشی قتل کس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ کرونا وائرس کو رپورٹ کر رہا ہے لیکن اس کی نہ انشورنس ہے, نہ اس کے پاس میڈیکل کور ہے. اور یہ بات پنجاب حکومت یا دوسری حکومت سے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو پروٹیکشن دے. میں نکلتا آپ کے لیے ہوں رپورٹنگ کر دیں, اور حکومت سے میں فائنینشیل سپورٹ مانگ رہا ہوں. تو میڈیا ہاؤسز کو, اپنے ورکرز کو, اپنے جرنلسٹ کو جب تک پروٹیکٹ نہیں کریں گے. دیکھیے, میں نے فورن نیوز ایجنسی میں کام کیا ہے, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ اگر میں فورن نیوز ایجنسی کے کورسپونڈنٹ کے طور پہ کسی کانفلکٹ کو کور کرنے جاتا ہوں تو میں $1 ملین کا انشورڈ جرنلسٹ ہو جاتا ہوں, اور واپس آتا ہوں تو وہ نارمل انشورنس. تو جب تک آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ اپنے تحفظ نہیں دیں گے, جب تک میڈیا ہاؤسز سے ٹھیکیداری سسٹم کا خاتمہ نہیں کریں گے, آپ اپنے ورکرز کو کیسے اسٹرانگ کریں گے کہ وہ آپ کی فوج بنے, وہ آپ کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کرے. اس سے پہلے میڈیا ہاؤسز پر جب حملے ہوتے تھے تو یہی صحافی اور کارکن پروٹیکٹ کرتے تھے. آج کیونکہ وہ کمزور ہو گئے, 6-6 مہینے, 7-7, 8-8 مہینے تنخواہ نہیں ملے گی, تو وہ آپ کے لیے لڑائی کیسے لڑے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. عارف نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سلیم بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام تھا حکومت وقت, خاص طور پہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب, پیمرا اور دیگر اتھارٹی وزارت اطلاعات کو اس بارے میں کم از کم توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو میڈیا کی اس وقت صورتحال ہے, ملک کے دیگر اداروں کی طرح معاشی صورتحال, خاص طور پہ پھر کرونا وائرس کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اس وقت میڈیا کو. اگرچہ اشتہارات کو ریلیز کرنے کے احکامات دیے گئے,
اور یہ بھی کہا گیا کہ جو پرانے واجبات ہیں وہ بھی ادا کر دیے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے میڈیا پہ خاص توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک آزاد میڈیا، ایک مضبوط میڈیا حکومت کے لیے ہمیشہ ایک بہترین کردار ادا کرتا ہے، حکومت کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو حکومت کے لیے اصلاح کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ حکومت توجہ دے گی تو میڈیا بھی اس مشکل صورتحال سے نکل پائے گا۔ یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔